مولانا خادم حسین رضوی صاحب بھی، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب بھی، اور باقی جتنی سیاسی قوتیں ہیں یا ورکر ہیں یا تحریکیں جنہوں نے بنائی، سب اس پہ متفق ہیں کہ ہمارے قائد مولانا شاہ امین نورانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ روز یعنی 22 ستمبر بدھ، میں اپنے ساتھیوں حضرت مولانا حافظ نصیر احمد نورانی، حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین رضوی، جناب رشید احمد رضوی کے ساتھ اشرف العلماء مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی محمد اشرف القادری رحمۃ اللہ علیہ کے ختم کل کی تقریب کے لیے گجرات حاضر ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک عظیم الشان اجتماع، بڑی نورانی محفل میں ہمیں حضرت کی دعا کی تقریب میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ گئے تو حاضری دعا کے لیے تھے، وہاں انہوں نے کچھ علماء کو وقت دیا خطاب کے لیے بھی، تاکہ مفتی صاحب کے بارے میں کچھ اظہار خیال کریں۔ تو فقیر کا بھی اعلان بھی کر دیا انہوں نے اچانک۔ اب میں نے عرض کیا کھڑے ہو کے کہ علماء کو جد و جہد کے لیے میدان میں نکلنا چاہیے۔ ساری دنیا داڑھی اور پگڑی والے کی دشمن ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے افغانستان میں داڑھی اور پگڑی والے کو اور اسلام کو غلبہ نصیب فرمایا۔ میری تقریر کے دوران ہی حضرت پیر محمد افضل قادری صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ طالبان والے مسئلے پہ مجھے اختلاف ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا حق ہے، آپ اختلاف کریں۔ اس کے بعد میں نے جب تقریر مکمل کر کے میں بیٹھنے لگا تو انہوں نے مجھے کہا کہ رات میرے پاس قیام فرمائیں، آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ بہرحال اس کو چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے نیگٹیو انداز میں ڈالا، ہم نے بھی اپنے چینل پہ پوری تقریر بھی اور پیر صاحب کا یہ کہنا بھی کہ میرا اختلاف ہے، یہ بھی ہم نے بھی ڈال دیا اسی طرح سیم جیسے کچھ تھا۔ کچھ دوستوں کے فون آ رہے ہیں کہ ذرا اس کی وضاحت کر دیں، کچھ کے کمنٹس آ رہے ہیں جو پیر صاحب کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کر رہے ہیں کہ پیر صاحب کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے، وہ ہر کام کو خراب کرنے میں بڑے تیز ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے سنیوں کی ساری تنظیموں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو میں ان دوستوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ بات صرف اتنی تھی کہ میں الحمدللہ انقلاب اسلامی کا ایک بڑا ادنا سا ورکر شروع سے اس کے لیے ساری زندگی بسر کی ہے۔ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا شاہ امین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں وہ فرمایا کرتے تھے یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی، اور اس غلبہ اسلام کی صدی میں وہ جہاں جہاں مجاہدین کہیں کفر سے برسر پیکار تھے، مولانا شاہ امین نورانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مجاہدین کے ساتھ کھڑے تھے، کشمیر کے ہوں، فلسطین کے ہوں، افغانستان میں ہوں، عراق میں ہوں، لیبیا میں ہوں، اور جہاں جہاں بھی امریکہ یا عالمی قوتیں ظلم کرتی تھیں وہاں مولانا شاہ امین نورانی مظلوم کے ساتھ کھڑے تھے۔ مولانا شاہ امین نورانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ طالبان کی حکومت آئی وہاں افغانستان میں امیر المومنین ملا محمد عمر کی، تو مولانا نے اس کی زبردست حمایت کی، ان کے کلپ موجود ہیں۔ تو میں بھی یہ اہل سنت کو عرض کر رہا تھا وہاں کہ وہاں جو انقلاب آیا ہے اسے بریلوی دیوبندی کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اسلامی انقلاب ایک بہت بڑی طاقت جو ہماری دشمن ہے، جس نے ہمیں کئی سالوں سے کبھی عراق میں مارا، کبھی افغانستان میں مارا، کبھی کشمیر میں ہمیں دھوکہ دیا، کبھی فلسطین میں دھوکہ دیا، اس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ اللہ نے خوشی عطا فرمائی۔ خوش ہونا چاہیے ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو۔ لیکن انہوں نے فرمایا پیر صاحب نے کہ میرا اس سے اختلاف ہے۔ میں نے کہا آپ کا حق ہے، آپ اس سے اختلاف کریں۔ تو میں صرف دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس سے بچیں، ان کے خلاف کو ایسے کمنٹس نہ کریں، ان کی رائے کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، ہماری اپنی رائے ہے، ان کی اپنی رائے ہے۔ تمام تر تعلقات کے باوجود باپ بیٹے کی اپنی اپنی رائے بھی ہو سکتی کسی ایک مسئلے پہ، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہ تھی نہ ہے۔
اور ویسے عرض یہ کرنے لگا ہوں، اس وقت بھی یہ کر رہا تھا، وہاں بھی یہ کہا، اب بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سننے والوں سے کہ ہمارے اس دور میں سب متفق، مولانا خادم حسین رضوی صاحب بھی، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب بھی، اور باقی جتنی سیاسی قوتیں ہیں یا ورکر ہیں یا تحریکیں جنہوں نے بنائی، سب اس پہ متفق ہیں کہ ہمارے قائد مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو پھر ہمیں مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، طالبان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم اگر مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے آپ کو ورکر عقیدت مند کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اہل سنت کے بلکہ دنیا اسلام کے قائد تھے، تو ان کی رائے ہمارے سامنے صرف کسی زبانی خبر کے ذریعے نہیں، ویڈیو موجود ہے، ایک نہیں کئی ویڈیو ہیں جو آج کل چل رہی ہیں، اور میری خبر کے مطابق الحمدللہ امارات اسلامی افغانستان کی سرکاری ویب سائٹ پہ بھی مولانا شاہ نورانی کے وہ بیانات چل رہے ہیں جو انہوں نے طالبان کی حمایت میں دیے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے اس ولی کامل، اس مجاہد اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو تھے وہ پورے فرمائے، اور اللہ نے امریکہ کا وہاں قبرستان بن گیا افغانستان میں۔ مولانا فرمایا کرتے تھے امریکہ کا قبرستان بنے گا، یہ یہاں سے ذلیل ہو کے جائے گا۔ اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا، تو میں تو اس پہ خوش ہوں۔ میں کل میں بھی یہ بیان کرتا ہوں، 40ویں میں بھی یہی بیان کرتا ہوں، عرس میں بھی، میلاد میں بھی، اس لیے بیان کرتا ہوں کہ سننے والوں کا جذبہ جہاد بڑھے، کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم مایوس نہیں ہیں، بڑی طاقتیں سپر پاور بنی پھرتی ہیں تو بنی پھرے۔ الحمدللہ بدر والے دن بھی ہم تھوڑے تھے لیکن جذبہ ایمان تھا، ادھر کفر تھا، ادھر اسلحہ تھا، ادھر طاقت تھی۔ احد میں بھی ہم تھوڑے تھے لیکن جذبہ ایمان تھا، کربلا میں بھی یہی تھا۔ تو میں یہ 20 سال یہی کہتا رہا کہ جذبے کے سامنے اسلحہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، اقبال کا یہ شعر، کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میرا موقف تھا، میں نے وہاں پیش کیا، پیر صاحب نے اس سے اختلاف کیا، کھڑے ہو کے کیا انہوں نے، ذرا اس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا شاید کوئی بدمزگی ہے، کوئی بدمزگی ایسی نہیں تھی۔ اور میں تمام کارکنوں سے کہتا ہوں کہ ان کا بھی اور تمام علماء جو ہیں، علماء حق جو اپنے مسلک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا احترام بھی ان پہ لازم ہے۔ کوئی ایسے کومنٹس ایک دوسرے کے خلاف نہ کریں جس سے دیکھنے میں معلوم ہو کہ یہ معاذ اللہ آپس میں ایک دوسرے کی بے ادبی کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ بد تہذیبی کر رہے ہیں۔ اور ویسے مجھے خوشی ہے الحمدللہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی برکت سے آج جمعیت علماء پاکستان نورانی تو کھڑی ہے اس موقف پہ جس پہ مولانا شاہ نورانی ہمیں چھوڑ گئے تھے۔ افغان طالبان کے ہم ساتھ ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ تحریک لبیک والے بھی الحمدللہ، مولانا خادم صاحب بھی اور ان کے سارے ساتھی بھی افغان جہاد کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ کھڑے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا سلسلہ عالیہ سیفیہ، وہ سارا سیفی حضرات بھی طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ ان کے بہت سارے لوگ وہاں حکومت میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے میرا دل اور بڑا ہوتا ہے۔ میں اپنے ان حضرات سے کہتا ہوں کہ دیکھو انہوں نے وہاں یہ تفریق ختم کر دی ہے، افغان طالبان نے اپنی حکومت میں تمام مسالک کے لوگ شامل کر لیے۔ وہ چاہتے ہیں ایک مضبوط حکومت بنائیں جس میں سارے افغانیوں کو نمائندگی ملے، ہاں وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ فکر اپنے آپ میں پیدا کرنی چاہیے، اس نظر سے دیکھنا چاہیے ان کو کہ وہ کسی ایک طبقے کے، کسی ایک فرقے کے نمائندے نہیں ہیں، وہ اسلام کے نمائندے بن کے ابھر رہے ہیں، اور اس کے اثرات اور اس کی برکات انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر اللہ پاک نے چاہا وہ حکومت مضبوط ہو کے کھڑی ہو گئی تو اس کے اثرات اور اس کی برکات ہم اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں مایوسی والے رستے پہ نہیں جانا چاہیے۔ علماء حق سے عرض کر رہا ہوں اور ان مجاہدوں سے جو ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دیتے آئے، ختم نبوت کے لیے کھڑے ہیں، ان سے عرض کر رہا ہوں کہ مل کے، ڈٹ کے، اکٹھے ہو کے، متفق ہو کے اس وقت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں مثال بنانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کس طرح قربانیاں دے دے کے 20 سال اپنے ایک دشمن نہیں 42 ملکوں کی فوج سے لڑائی کر کے الحمدللہ غلبہ حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم ان کی حکومت کو بھی مضبوط فرمائے اور ہماری فکر کو بھی یہاں راست فرما دے، اور اگر کوئی غلط فہمیاں کہیں ہیں بھی تو ان کو بیٹھ کے دور کر لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپس میں مکالمہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اور اپنے اپنے سارے جو اپنی اپنی رائے ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی جہاد کے لیے اتفاق اور اتحاد پیدا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔